ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ جیسے ہی خطبہ ختم ہوا تو سامعین میں سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، اے حضرت علی، میں شام سے کئی مہینوں کا سفر طے کر کے کوفہ تک پہنچا ہوں تاکہ میں آپ سے کچھ سوالات کر سکوں، تو اس لیے میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے ابن آدم، تم جو سوال کرنا چاہتے ہو بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ تب وہ شخص کہنے لگا، اے علی، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ آپ مجھے کائنات کی 10 طاقتور ترین چیزوں کے نام بتائے۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو سانس لیتی ہے مگر اس میں گوشت یا خون ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے 7 آسمانوں کے نام بتائے۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے آسمان کے تالوں اور ان کی کنجیوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ میرا 7واں سوال ہے کہ مجھے زمین کی سب سے بہترین وادی کا نام بتائے۔ اس کے بعد میرا 8واں اور سب سے آخری سوال یہ ہے کہ اس روئے زمین پر جو سب سے بدترین اور بھیانک وادی ہے اس کا نام کیا ہے؟ آج آپ جو سننے جا رہے ہوں حدیث کی مستند کتب مثلا الخصال کے باب نمبر 10 حدیث نمبر 25 میں نمایاں طور پر موجود ہے۔ جب اس بندے کے سوالات پورے ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ تو تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کائنات کی 10 طاقتور ترین چیزیں کون سی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور پتھر کو پیدا کیا۔ اللہ نے اس سے بھی طاقتور چیز لوہے کو پیدا کیا جو پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ اس طرح آگ کو لوہے سے بھی زیادہ طاقتور بنایا جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے طاقتور پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ طاقتور بادل ہے جو پانی کو آسمان پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ بادل سے زیادہ طاقتور ہوا ہے جس کی وجہ سے بادل آسمان پر ادھر ادھر اڑتے رہتے ہیں۔ ہوا سے زیادہ ہوا کا فرشتہ ہے جو ہواؤں کو زمین پر چلاتا ہے۔ ہواؤں کے فرشتے سے زیادہ طاقتور ملک الموت ہے جو ہوا کے فرشتے کو بھی اللہ کے حکم سے موت دے سکتا ہے۔ ملک الموت سے بھی زیادہ طاقتور موت ہے جو خود ملک الموت کو بھی موت دے گی۔ موت سے بھی زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ کا حکم کن ہے۔ جب اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم جاری کرتا ہے تو پھر کوئی بھی شے اس کے کام کے بیچ رکاوٹ نہیں بن سکتی اور وہ کام اللہ کے حکم سے ہو کر رہتا ہے۔ اے ابن آدم، تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو سانس تو لیتی ہے مگر اس میں گوشت، پوست اور خون موجود نہیں؟ تو تم جان لو وہ چیز صبح ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ سانس لے کر آنے لگے۔ یہ چاند، سورج، سیارے، کہکشائیں، زمین و آسمان، صبح اور شام، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ الاسراء آیات 44 میں ارشاد فرماتا ہے، 7 آسمانوں اور 7 زمینیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ہر وہ چیز بھی جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں رہتی ہے، اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں جو اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرے مگر تم اس کی تصدیق کو سمجھتے نہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں رہنے والی مخلوقات کے علاوہ خود 7 آسمان اور 7 زمین اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن ہم انسان چیزوں کے حمد و ثنا کرنے کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ تو جان لو اللہ نے پہلے آسمان کو پانی کے بخارات سے پیدا فرمایا۔ بخارات پانی کے اس بھاپ یا دھوئے کو کہتے ہیں جو پانی گرم ہونے کے بعد نکلنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بھاپ اور دھوئے سے پہلے آسمان کو بنایا ہے۔ تمہارا اگلا سوال ہے کہ تمہیں 7 آسمانوں کے نام بتائے جائے، تو جان لو کہ اللہ پاک نے پہلے آسمان کا نام رفیع رکھا ہے اور اسے پانی اور دھوئے سے تخلیق کیا ہے، اور دوسرے آسمان کا نام قیزوم ہے اور یہ رنگ میں تانبے کے رنگ جیسا دکھتا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام معروم ہے اور یہ سرخ مائل خاکی رنگ کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفالون ہے، یہ آسمان چاندی کے رنگ جیسا ہے۔ 5ویں آسمان کا نام ہائرہون ہے، اس کا رنگ سونے کے رنگ جیسا ہے۔ 6ٹھے آسمان کا نام عروس ہے،
یہ سبز یاقوتی رنگ کا ہے، اور پھر ساتویں آسمان کا نام اجما ہے، اور اس کا رنگ سفید موتی یعنی نور جیسا ہے۔ تمہارا اگلا سوال کہ تمہیں آسمان کے تالوں اور ان کی کنجیوں کے بارے میں بتایا جائے، تو اے ابن آدم جان رکھو کہ آسمان کے تالے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنائے گا تو یقیناً اس کے لیے آسمان کے دروازوں کے تالے کبھی نہیں کھلیں گے۔ ان دروازوں کی کنجیاں موت کے وقت یا اس سے پہلے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ ناظرین، بخاری و مسلم کی احادیث کے مطابق اللہ نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے مختلف دروازوں کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ پاک کے بہت سے نبی اور پیغمبر انہی دروازوں سے گزر کر مختلف آسمانوں کی طرف جا چکے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی انہی احادیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر، حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر، حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر، حضرت ہارون علیہ السلام پانچویں آسمان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ زاریات کی آیات نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے راستوں والے آسمان کی، یعنی قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ نے آسمان میں راستوں کو بھی بنایا ہے۔ اللہ پاک کے نبی انہی راستوں سے گزر کر مختلف آسمانوں پر جا چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم اب تمہارا 7واں سوال یہ ہے کہ زمین کی سب سے بہترین وادی کون سی ہے؟ تو جان لو زمین پر خوبصورت ترین وادی سراندیپ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے اتار کر سب سے پہلے اسی وادی میں بھیجا تھا۔ معزز ناظرین، یہ وادی موجودہ دور میں سری لنکا میں موجود ہے۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں، اے ابن آدم تمہارا سب سے آخری سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بھیانک اور بدترین وادی کون سی ہے؟ تو حضرت علی نے آدمی کے اس سوال پر یہ بیان فرمایا کہ دنیا کی بھیانک اور بدترین وادی یمن میں موجود ہے۔ اس وادی کا نام برہوت ہے، کیونکہ یہ وادی جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، جہاں پر مرنے کے بعد کافر اور مشرک لوگوں کی روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس وادی میں روحیں رو رو کر اللہ سے معافی کی فریاد کرتی ہیں کہ پروردگار، ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر تم سے منہ موڑا اور ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی روئے زمین پر گناہوں کو عام کیا۔ اے اللہ، تو ایک بار پھر ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ساری زندگی تیرا ہی حکم بجا لاتے رہیں گے۔ لیکن افسوس، اب وقت گزر چکا ہوگا۔ ان کے رو رو کر معافی مانگنے پر بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور ہمارے اور اپنے چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔